آج پرائم منسٹر جو تھے وہ تاجروں سے مل رہے تھے کراچی میں، اور ایک معروف تاجر ہے عارف حبیب صاحب، انہوں نے پرائم منسٹر کو ایک تجویز دی، بڑی انٹرسٹنگ تجویز ہے، اور بزنس مین کمیونٹی کے ایک بندے کی طرف سے آئی ہے۔ یہ پوری بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ تو خیر نہیں کرتی۔ ایک جو ہے ہمارے پڑوسیوں سے ہاتھ ملائیں جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر، آئی تھنک اس کے بھی جو ہے وہ بہت اچھے نتائج آئیں گے، انکلوڈنگ انڈیا میں سمجھتا ہوں، اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ بھی جو ہے معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ہمارے آرٹسٹ کو جس طرح نکالا گیا، وہ بھی مودی سرکار کے دور میں نکالا گیا، ان کے جو 2 ادوار چل رہے ہیں اس کے اندر ہمارا وہاں پہ جو آرٹ اور کلچر ہے وہ بھی وہاں پہ فروغ نہیں پا سکا۔ پاکستان نے اگرچہ ان کے سنیما کو جگہ دی ہوئی تھی، لیکن جب کشمیر کا اسٹیٹس چینج ہوا تو ہمیں وہ بھی چینج کرنا پڑا۔ تو شہباز شریف صاحب کے لیے یا کسی بھی پرائم منسٹر کے لیے یہ کتنا بڑا چیلنج ہے، یہ کتنا افغانستان ہے، ہمارے ہمسائے ہیں، ایران سے تو ملا لیا، ایران سے تو مسافہ کر لیا، معانقہ کر لیا، بلکہ ایک چھوٹی سی جو رنجش ہوئی تھی اس کا ذکر تک نہیں ہوا کسی نے، اور اس کے صدر آئے اور بغل گیر ہو گئے اور ہم نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر خزانہ نے ہندوستان سے تجارت کھولنے کی بات کی ہے، اور پھر مریم صاحبہ بھی اسی طرح کا بیان دے چکی ہیں، مگر یہ معاملہ as I said is not as simple as it sounds۔ ہندوستان سے ہاتھ کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس بحال ہوئے بغیر کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ ان پاپولر گورنمنٹ جو ہے وہ شاید اتنا بڑا رسک نہ لے سکے کہ اس سٹیٹس کے اوپر کمپرومائز کر کے نریندر مودی سے ہاتھ ملائے، جن کا پاکستان کو لے کر بیانیہ سب کو پتہ ہے، اور پاکستان کو لے کر ان کا جو پلاننگ ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ تو اس میں یہ کیسے نارمل تعلقات جو ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ کیوں ہو، تجارت کے راستے میں رکاوٹ کیوں ہو، اور تجارت کا نقصان کس کو ہے اور فائدہ کس کو؟ چائنا جو ہے اس کے اور تائیوان کے درمیان تجارت جاری ہے، چائنا کے اور بھارت کے درمیان تجارت جاری ہے۔ ٹیکنیکل معاملات ہیں جو پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے ان معاملوں کو ریزالو کرنا، یہ تو جو بات میں نے کی ہے وہ ایکچولی جو لوگوں کے دل کی آواز ہے وہ میں نے پہنچائی ہے۔ اور ہمیں ایسا پھنسایا اور الجھایا گیا ہے، ہمارے جو بعض اینکرز بھی ہیں اور دانشور بھی ہیں اور ہمارے فوجی رہنما بھی ایسے تھے، انہوں نے انڈیا سے کٹی کر لی، اور لڑائیاں کچھ انڈیا نے قصور کیا، کچھ ہم نے کیا۔ اور اس کے بعد جس قسم کی جو ہے لوگوں کی اپریسیشن ملی ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تمام لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا اس خطے کے اندر جو ہے وہ امن ہو، اور امن ہوگا تو ہماری یہ جو معاشی مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے۔ دیکھیں نا، ان تمام جو ہے وہ ایشوز کے ہوتے ہوئے اور اتنی معیشت جو ہے وہ گرتی معیشت سے جو لوگوں کا حال ہے وہ تو جنگ سے بھی زیادہ تو پاکستان اگر تہیہ کر لے، اس نے جھگڑا نہیں بڑھانا، اس نے جھگڑا کم کرنا ہے، اور ہمیں اپنے اہداف چائنا نے طے کر لیا، بھائی ہم نے کسی سے مزاحمت نہیں کرنی، مخاصمت نہیں کرنی۔ جے ہند دوستو، ویلکم ٹو نو انڈیا نیوز۔ دوستو، پاکستان اور ایران کے بیچ سمبندوں کو لے کر امریکہ اور پاکستان کے بیچ دوریاں بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے میں پاکستانی بزنس کمیونٹی کافی اسہج محسوس کر رہی ہے۔ پاکستان کے جانے مانے بزنس مین عارف حبیب نے بھارت کے ساتھ سمبند سدھارنے کے لیے پردھان منتری شہباز شریف سے ریکویسٹ کی ہے۔ جی ہاں دوستو، عارف حبیب کا ماننا ہے کہ پاکستان کو ایران کے ساتھ نہیں بلکہ بھارت کے ساتھ سمبند سدھارنے چاہیے، کیونکہ بھارت ایک ایسا دیش ہے جو پاکستان کی ڈوبتی ہوئی نیا کو پار لگا سکتا ہے، اور امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کے سمبند پٹری پر آ سکتے ہیں۔ دوستو، اس خبر کے آنے کے بعد سے پورے پاکستان میڈیا میں سنسنی مچ گئی، اور پاکستان میڈیا کا ماننا ہے کہ بھارت کے ساتھ کشمیر کو بھلا کر بزنس کرنے میں ہی پاکستان کی بھلائی ہے۔ کچھ طبقہ کشمیر کو بھلا کر بزنس کرنے کے پکش میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ ادھک جانکاری کے لیے دیکھتے ہیں ویڈیو۔ ریسنٹ پاسٹ میں تو ہوتی رہی نا تجارت۔ دیکھیں، قائد اعظم نے ایک بات کہہ دی ہے، وہ حرف آخر ہے۔ وہ کیا؟ پاکستان کے اور انڈیا کے درمیان تعلقات وہ ہوں گے جو امریکہ اور کینیڈا کے درمیان ہیں۔ تو بڑی بات، یہ منزل ہے آپ کی۔ اور 65 کی جنگ جب تک نہیں ہوئی تھی بہت نارمل تعلقات تھے، آنا جانا تھا، یہاں وہ بزنس بھی کر رہے تھے، ہم بھی وہاں جا رہے تھے۔ تو یہ ہر قیمت پر بھارت کے ساتھ، جس طرح یورپی یونین ہے، ایگزیکٹلی، بڑی اچھی آپ مثال ہے اسی وہ۔ طریقے سے رہیں، اختلافات بھی طے کر لیں گے بات چیت کے ذریعے سے، باہمی اعتماد سے۔ کئی مواقع آئے جب طے ہو سکتے تھے، پھر ان کو ٹھبیاں مار دی گئیں
اور ٹھوکریں مار دی گئی. وہ ایک لمبی کہانی ہے, میں اس کا اب کیا بیان کروں بار بار. بالکل. تو بہرحال انڈیا سے بھی تعلقات بہتر, اور افغانستان تو بھائی ہمارا اپنا یعنی دوست ہے, بھائی ہے. طالبان سے ہمارے جو ناطے رشتے ہیں, ہم نے ان کی خاطر بڑی قربانی دی ہے, اور ان کے لیے ہم کھڑے رہے ہیں. ان کی شکایات بھی ہم سے ہو سکتی ہیں, ہماری ان سے ہو سکتی ہیں. لیکن یار یہ جو کٹیاں کرنا, لڑنا, بھئی میری والدہ جو تھیں وہ تو جب ہم کہیں گھر سے کسی لڑکے آ جاتے گلی میں, اچھا, اور میری والدہ کو پتہ چلتا کہ بھئی ہم لڑائی ہوئی ہے کسی بچوں میں, ہم نے مار کٹائی تک نوبت پہنچ گئی یا تو تڑاک تک نوبت پہنچ گئی, تو وہ نہیں پوچھتی تھی کہ کس کا قصور ہے. وہ جوتا اتار لیتی تھی اور مرمت کرتی تھی ہماری. اچھا, جاؤ بھئی ابھی بات تو سن لے, میرا تو قصور ہی کوئی نہیں. انہوں نے کہا تمہارا قصور ہو یا نہ ہو, اچھا, اگر تم نہ چاہتے تو جھگڑا بڑھ نہیں سکتا تھا, واہ, تم ایوائڈ کر سکتے تھے. تو پاکستان اگر تہیہ کر لے, اس نے جھگڑا نہیں بڑھانا, اس نے جھگڑا کم کرنا ہے. اور ہمیں اپنے اہداف چائنا نے طے کر لیا بھائی, ہم نے کسی سے مزاحمت نہیں کرنی, مخاصمت نہیں کرنی, کسی سے نہیں لڑنا, نہ تائیوان کے لیے لڑنا ہے, نہ ہانگ کانگ کے لیے لڑنا ہے. ایک سپاہی چائنا کا, ایک سپاہی کسی غیر ملکی سرزمین پہ نہیں ہے. تو ہم یہ بات ان کو اپنی ایک خواہش ہے, جو خواہش ہم پہنچانا چاہتے ہیں لیڈرشپ پہ, اور یہ لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ راستہ جو ہے اس کے لیے نکالیں, اور اس میں مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں. اس کی بھی ہمیں سمجھ ہے کہ اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن, لیکن کم از کم اس ڈائریکشن میں جو ہے وہ سوچ بچار اور ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ مشرف کے زمانے میں مجھے شوکت عزیز یہ کہتے تھے کہ ہم نیئرلی تمام چیزیں ہماری طے ہو گئی تھی انڈیا کے ساتھ, اور بس اس کی اناؤنسمنٹ ہونی تھی, تو وہ ہم نے اس کے حل جو ہے وہ اگری کر لیے تھے. لیکن لاسٹ منٹ پہ جو ہے وہ کچھ مسئلہ آ گیا, اور اس کے اندر تو ہمیں تو مطلب یہ ہے کہ آگے بڑھنا ہے نا, آگے پھر خود اللہ مگر تعالیٰ. سر یہ واجپئی یا منموہن سنگھ کا تو بھارت ہے نہیں, یہ مودی کا بھارت ہے. آئی مین ہی از لانچنگ این الیکشن کیمپین بیسڈ آن ہیٹریڈ اگینسٹ مسلمز, اور آپ نے دیکھا کشمیر کے سٹیٹس کے حوالے سے بھی. تو ایسی صورتحال میں تو گو کہ عوام کے دل کی آواز ہو یا معیشت کے لیے تجارت کو فروغ دینا لاجکلی تو سمجھ آتی ہے, بٹ ریئلسٹکلی نہ یہ سمجھ آتی ہے, نہ ہی آپ کا اڈیالہ جیل کے باسیوں والی بات, کیونکہ سیاسی عدم استحکام کے لیے عمران خان سے ہاتھ ملانے کی سکت کیا شہباز شریف صاحب میں ہے بھی کہ نہیں؟ شاید وہ تو نہیں رکھتے. آپ کی ملاقات اس سے پہلے چیف عوامی سٹاف سے بھی ہو چکی ہے, کیا آپ نے ان سے بھی یہ سفارش کی؟ جی, ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ پولیٹیکل جو پولرائزیشن ہے وہ ملک میں ختم ہونی چاہیے, اور اس پہ جو ہے, لیکن جہاں تک آپ شہباز شریف صاحب کی مطلب مجھے تو ان کی اہلیت پہ بہت زیادہ جو ہے یقین ہے, کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے ابھی ریسنٹ پاس میں معاملات کو ٹھیک کیا ہے. دیکھیں نا, پی ایم ایل این کے لیے جو ہے وہ تو بہت مشکلات تھی. پی ایم ایل این کے لیے چیزوں کو جو ہے وہ فیوریبل کرنا, اور یہ تمام جو اپنے کولیشن پارٹنرز کو سنبھالنا, اور پھر میاں نواز شریف صاحب کے لیے جو ہے تمام پرابلمز, مسائل, کیسز کا ختم ہونا. آئی تھنک یہ اس میں تو شہباز شریف صاحب کو بڑا کنٹریبیوشن ہے. پھر اس کے بعد اور آپ دیکھیں کہ وہ دوسرے آئی ایم ایف کے ساتھ جو پرابلم تھا, بالکل لاسٹ منٹ جو ہے وہ سارا بریک ہو رہا تھا, بٹ انہوں نے جون کے آخر میں جو ہے وہ ان سے مل کے, ایم ڈی آئی ایم ایف سے مل کے, اور وہ معاملے کو 2-3 دن میں حل کیا, اور وہ ہم ڈیفالٹ سے جو ہے وہ بچ گئے. تو آئی تھنک میں تو ان کی جو ہے وہ اہلیت کا جو ہے معتقد ہوں, اور وہ ہیں, ان کو مطلب یہ ہے کہ یہ تو ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس پاور ہے وہی اس کو حل کر سکتا ہے. ہم لوگ